عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہو۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس ایک رات کی عبادت کو 83 سال کی عبادت سے زیادہ قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کو تو محروم ہی کہا جائے گا، بد نصیبی کہا جائے گا۔ حقیقت اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کے خاطر رات بھر جاگتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے۔ حضرت شیخ نوار اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے آدمی رات بھر بیدار رہتا ہے۔ بعض مرتبہ اوور ٹائم اس کو ملتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ بیدار رہتا ہے۔ بہرحال پیسے حاصل کرنے کے لیے وہ دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 35 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک رات اگر جاگ لے تو کون سی بڑی مشکل ہے۔ حضرت نے ایک رات میں یہ نہیں بتایا اس وجہ سے کہ لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، لہذا اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو کم سے کم رمضان کی 30 راتیں اس کو بیدار رہنا پڑے گا۔ جو آدمی رمضان کی 30 راتوں کو بیدار رہے گا اس کو یقیناً لیلۃ القدر ملے گی۔ اسی طریقے سے عشر اخیرہ کی ہر رات لیلۃ القدر ہونے کا اس میں احتمال ہے۔ اس وجہ سے اگر 8 رات 10 رات اگر کوئی آدمی بیدار رہتا ہے تو 83 سال کی عبادت کے لیے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ حقیقتاً اگر 80 برس کی عبادت کے خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں۔ اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہے۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ لہذا اگر دل نے ٹھان لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس وقت میں اگر اس کو بیدار رہنا پڑے تو وہ بیدار رہنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ آخر تو کوئی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بشارتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا درجہ دیا تھا، لیکن ان وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر بھی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا درجہ دیا، مغفرت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب یہاں پر ذرا یاد رکھیے کہ نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتا ہے وہ تو معصوم ہی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دینے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی شان کے خلاف یا نبی کے شان کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو اگر نبی سے ایسا کام ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو، اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بھی معاف کر دیے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں تو پھر اتنی مشقت اٹھانے کی، اتنی محنت کرنے کی، اتنی طویل لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، میں کہیں سے آ گیا، مجھے ہوا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر لینی چاہیے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر لینی چاہیے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو میں سمجھا کہ ابھی ختم ہوگی۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی تو میں سمجھا کہ چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، دوسری شروع کر دی، دوسری پوری ہوئی، تیسری پوری کر دی۔ اب تو میں کچھ اور سوچنے لگا کہ بھائی یہ تو بڑا معاملہ مشکل ہو گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا اور پاؤں مبارک پھٹ بھی جایا کرتے تھے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر یہ ساری بتا رکھی ہے، لیکن اتنا بھی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، اتنا پڑھنے کے لیے بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ پر کرم کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مجھ پر رحم کر رکھا ہے، تو پھر مجھے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں شکریہ میں لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ آخر تو کوئی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی ہم ہیں، آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں چلنے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے تو امت ہی ہیں، ہم لوگ ہیں۔ اور میں نے اپنا واقعہ تو ابھی بتایا آپ لوگوں کو کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد وغیرہ ہے، لیکن اس سورت کو بھی پورا پڑھنے کے لیے نوافل میں ہمارے پاس وقت نہیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدر کرنے والے اس امت میں گزرے ہیں، اور وہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماننے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقتدی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتی وہ سب کچھ کر گئے۔
نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے. کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور کی حرص کون کر سکتا ہے. حضور کی حرص کون کر سکتا ہے؟ اب نہیں کہہ سکتے تم. اور کس سے ہو سکتی ہے؟ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے یہاں جو بات بتائی وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اصل چیز عشق اور محبت ہے. ہم لوگوں کو اللہ جل جلالہ و من والوں کے ساتھ عشق اور محبت ہی نہیں. اصل چیز تو ہونا تو یہی چاہیے. ارے جب اللہ جل جلالہ و من والوں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ساری چیزیں، سب چیز اللہ جل جلالہ اپنے طریقے سے ہمیں عطا فرما رہے ہیں، بغیر پیسے کے عطا کر رہے ہیں. تو اللہ کے احسان میں ہمیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ عشق ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ تو محبت نہیں، اللہ نے جس سے دشمنی کرنے کا کہا ہے اس سے دوستی ضرور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس کی بات مت ماننا. لیکن ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. شیطان انسان کا کتنا دشمن ہے اس کے متعلق اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تفصیلات بھی بتائی. شیطان تمہارے فائدے کے لیے، شیطان تمہاری بہتری کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، یا کوئی کام کرنے دینے کے لیے بھی تیار نہیں. واقعات میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ دیوار کے پیچھے لیٹ رہا تھا. ایک آدمی تھا جو دیوار کے پیچھے لیٹ رہا تھا. ایک دوسرا آدمی آ گیا وہاں پر اور اس کو جلدی سے اٹھایا اور کہا کہ ارے بھائی اٹھ اٹھ اٹھ، یہ دیوار گرنے والی ہے، کہیں دیوار گر جائے گی تو دب کے مر جائے گا. یہ بیچارہ وہاں سے اٹھ گیا اور اٹھنے کے تھوڑی دیر میں وہ دیوار گری. اگر نہیں اٹھا تو واقعی میں وہ مر جاتا. وہ اب ظاہر بات ہے کہ جان بچائی تو آدمی کے دل میں خیال تو آئے گا ہی کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نے جان بچائی. اگر جان نہیں اٹھاتا نہیں تو میں تو دب گیا تھا ابھی. اب وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں، میں شیطان ہوں اور میں نے تجھے اٹھایا اس وجہ سے اٹھایا کہ اگر دیوار گرتی تو تم مر جاتا، اور مر جاتا تو شہید مرتا، شہید ہو کر جنت میں جاتا. اور میں کیسے دے سکتا ہوں کہ تو شہید ہو کر جنت میں جائے؟ کتنی دشمنی ہے دیکھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ تہجد میں اٹھ نہیں سکے. صحابی تھے. کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ آخرت کی کوئی چیز چھوٹ جاتی تھی تو ان کو رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی. اور ہماری چائے چھوٹ جائے تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یار آج ظہر کی چائے نہیں پی تھی ابھی تک. کھانے پینے میں ہمیں افسوس ہوتا ہے، نیکیاں کے چھوڑنے میں افسوس نہیں ہوتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فجر کے کیا صبح صادق تہجد کی نماز فوت ہو گئی، اور جب فوت ہو گئی تو اٹھ کر وہ بہت روئے، اللہ تعالیٰ سے معجزی کی، مغفرت چاہی، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ عاجزی کی، اور عاجزی کر کے انہوں نے توبہ کر لی.
دوسرے دن جب تہجد کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ایک آدمی. پوچھا بھائی کون؟ تو کہا کہ عزازیل شیطان. ارے تو اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ تو اپنے زمانے کے امیر تھے, بادشاہ تھے, ہر ایک ان کے دروازے کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا, پہنچ بھی نہیں سکتا تھا. کہا تو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیوں اٹھایا تو نے؟ کر کے تہجد نہیں پڑھنی, گزشتہ کل تمہاری تہجد میں نے چھوڑوا دی تھی تو تم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے تہجد جو پڑھی تھی اس تہجد پڑھنے کا جو ثواب ملتا, رونے کی وجہ سے اس سے زیادہ ثواب ملا. رونے کی وجہ سے اس سے زیادہ ثواب ملا. آج بھی اگر نہیں پڑھا تھا میں, نہیں اٹھاتا میں, تو تم پھر روتے روتے تو پھر تمہارا تہجد کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اچھا ہے کہ تہجد ہی کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں, اتنا ہی پڑھو تاکہ کم ثواب ملے. دیکھو یہ کتنا بڑا دشمن ہے. ہماری خیر, ہماری بھلائی, ہماری بزرگی کسی کو ہی نہیں چاہتا. لیکن ایسے آدمی کی بات اب وہ ذرا سا کہتے کہ چل سو جا, اس کی ماننے کے لیے تیار. اگر وہ کہے کہ ایسا کرو سنیما دیکھنے کے لیے چلو, فوراً اس کی بات ماننے کے لیے تیار. لیکن گھر میں ابا کہیں گے, امی کہیں گے, گھر والے کہیں گے نماز کے لیے جاؤ, تو تیار نہیں. یہ ہے ہماری شیطان کی تابع داری اور اپنے والدین سے نافرمانی. تو حضرت شیخ نور اللہ پر قرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے, کس سے ہو سکتی ہے؟ دل میں سمجھ آنے والی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پار سے کھودنی مشکل نہیں ہوتی. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. بہت سارے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے, لیلا مجنو کے سنے ہوں گے, سیری فرحت کے سنے ہوں گے, رادھا کے بھی سنے ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا, یاد بھی نہیں آتا. اس میں ایک معشوقہ نے کہا کہ میں اس صورت میں تم سے عشق کر سکتی ہوں جب پہاڑی علاقہ تھا, اس پہاڑ پر دودھ کی نہر کھود کے لے کر آؤ. ایک نہر کھودو اور اس میں دودھ بہا کر لے کر آؤ میرے یہاں, تب میں تمہارے ساتھ محبت کروں گی. کہا کہ ٹھیک ہے. عاشق صحیح معنی میں عاشق تھا. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, مشقت محنت شروع کر دی, اور محنت شروع کرتے 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 زمانہ لگا, دن لگے, سال گزرا, لیکن کیا ہے, نہر کھود کے بتلا دیا اس نے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں دل میں چسکا پڑ جائے, عشق ہو جائے, دل میں لگن لگ جائے, دل میں بات پیدا ہو جائے کہ مجھے کرنا ہے, تو پھر کتنی بڑی کام ہو, کتنا ہی بڑا مشکل کام ہو, وہ کرنا مشکل نہیں پڑتا. ہم تبلیغ میں یا ویسے بھی فضائل تو بہت سنتے ہیں, لیکن اس فضائل پر بھی جیسا یقین ہونا چاہیے یقین نہیں ہوتا. اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ السلام علیکم کہنے سے 30 نیکیاں ملے گی, السلام علیکم کہنے سے $30 ملیں گے, تو راستے میں درختوں کو بھی سلام کرتے چلے جائیں گے, اس لیے کہ $30 تو ملیں گے. یہ پیسہ کی ہماری لالچ ہے, لیکن نیکیوں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں. بہرحال حضرت فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے میں. آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. عشاء تک تو باہر لوگوں کے فیصلے, لوگوں کی ضرورت وغیرہ پوری کیا کرتے تھے, اور عشاء کے بعد گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے, اور گھر میں تشریف لے جانے کے بعد صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے.
ہمارے اکابرین میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مشہور ہے. تھانہ بھون میں جنہوں نے گئے ہوں گے وہاں مسجد دیکھی بھی ہوگی، اگر نہیں ہو تو تھانہ بھون جا کر جاؤ گے تو دیکھنا ہو مسجد. وہ حضرت کیا کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ بھی ابھی ہے کہ جس میں وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ دوسرے نمازی ہوتے تھے وہ نماز پڑھ کر جاتا ہے، کوئی دیر سے نماز جاتا ہے، کوئی تھوڑی دیر سے جاتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے میں اپنا بستر سب تیار کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ابھی جائیں گے تو حضرت بستر پر لیٹیں گے. اور جب سب چلے جاتے تھے تو پھر مسجد کا دروازہ بند کر کے مصلی پر بیٹھ کر صبح تک اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت میں لگے رہا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق. آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے. صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سو جاتے تھے. رات کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک رکعت میں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خاندان میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت کے خاندان میں قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک سے بہت لگاؤ تھا. مفتی الہی بخش بہت بڑے آدمی گزرے حضرت شیخ کے خاندان میں. ان کے گھر میں بیوی تھی بہت نیک، امی بھی اس کا نام کہا جاتا ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں درود، لاکھوں کی تعداد میں آیت کریمہ، لاکھوں کی تعداد میں بہت وظیفے پڑھا کرتی تھی. وہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور ہم لوگ سارے کے سارے انگریزوں کے مخالف تھے، انگریزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے انگریزی تعلیم وغیرہ لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے. یہ امی بھی جس کو کہتے ہیں، ان کا لڑکا حافظ تو ہو گیا قرآن پہلے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے انگلش تعلیم لی اور انگلش تعلیم لے کر انگریزوں کے زمانے میں وہ کلیکٹر کے عہدے تک پہنچا. کلیکٹر کے عہدے تک پہنچا. اس زمانے میں بہت تھا کلیکٹر، باقی اس سے اوپر کا عہدہ تو گوروں کو ملتا تھا، انڈین کو نہیں ملتا. بہرحال ان کو ملا. ان کی والدہ اتنی متقی اور پرہیزگار تھی کہ وہ کہتی تھی کہ سرکاری نوکری کی یہ تمہارے پیسے حلال نہیں ہے، میں اسے ایک پیسہ مجھے نہیں چاہیے، میں اس میں سے ایک بھی پیسہ استعمال نہیں کروں. چنانچہ ان کے ماں ان کے پیسے استعمال نہیں کرتے تھے. مظفر نگر سہارنپور کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے. مظفر نگر ضلع میں یہ کلیکٹر بن کر آئے صاحبزادے. بہرحال صاحبزادے تھے، یعنی ماں کا احترام، ماں کی عزت وغیرہ سب کچھ تھا. ماں سے ملنے کے لیے گئے تو ماں نے کہا بھائی تیرے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوا، پیسہ میرے کام کا نہیں، پیسہ میرے کام کا نہیں، اور میں نے تجھے قرآن حافظ کیا تھا، وہ پتہ نہیں تجھے قرآن کا حفظ یاد بھی ہے کہ کلیکٹری میں تو یہ بھول گیا. سمجھ میں آ گیا. بیٹا تھا کلیکٹر، کہا کہ ٹھیک ہے حضرت اماں جان ایسا کیجئے کہ ابھی رمضان کا چاند ہونے والا ہے، رمضان کا چاند ہو جائے تو آپ وضو کر کے تیار رہیے، میں آتا ہوں.
اور سوچو کیا کیا ہوگا. آج کوئی ایسا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں. عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور وہ آئے اپنے اماں کے پاس اور اماں کو کہا کہ آئیے اماں چلو میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. اور اماں نے بھی مصلی بچھا دیا, انہوں نے بھی مصلی بچھا دیا اور اللہ اکبر کہہ کر الف لام میم سے انہوں نے شروع کیا, الف لام میم سے شروع کیا اور سورہ ناس پر ایک ہی رکعت میں پورا کیا. اور آگے مفلحون تک پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور 2 رکعت پوری کرنے کے بعد اماں کو کہا کہ اماں باقی 18 رکعتیں تراویح کی پڑھتی رہنا, میں پہ ڈالا. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کے واقعات میں نے کئی تمہیں پہلے بتائے کہ حضرت شیخ کا کوئی رشتہ دار آ گیا سہارنپور, تو اس وقت سب نے کہا کہ ارے بھائی کہاں گئے؟ حضرت کے یہاں تو رمضان آئے ہے, حضرت کے یہاں تو رمضان ہے, حضرت کے یہاں تو رمضان ہے. سب یہی کہہ رہے کہ حضرت کے یہاں رمضان ہے. کہا کہ ملاقات کرنے کا کوئی موقع ہے؟ کہا کہ ملاقات کا کوئی موقع نہیں, ہاں نماز پڑھنے تھے جاتے ہوئے راستے میں ملاقات کر لو تو یہ ہو سکتا ہے. اب وہ حضرت کا تو رشتہ دار, ظاہر بات ہے کاندلے کا, اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ذرا یہ بھی کہ بھائی ہماری تو رشتہ داری ہے, سگائی ہے, تعلق ہے. اب وہ مصابہ اسے ہوا ہی نہیں. اس وقت حضرت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے, مثلاً ظہر کے لیے گئے تو زوال سے کچھ دیر بعد 5-7 منٹ بعد مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور پھر وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. 4 رکعت ہی پڑھتے تھے, 4 ہی رکعت سنت ظہر کی, لیکن 4 رکعت سنت میں جتنا قرآن پڑھ سکتے تھے وہ پڑھتے چلے جایا کرتے تھے. پھر 2 سنت, اس میں بھی قرآن اتنا ہی پڑھتے تھے. پھر گھر آتے تھے, گھر آ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر قرآن شروع. دروازہ بند کر دیا تو کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کتنی اس کو روکو کھولے گا نہیں, قرآن کو پڑھنے میں مشغول رہتے تھے. جب اس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی نہیں تو جاتے ہوئے صرف اتنا کہہ گیا کہ بھائی جان ایک بات کہتا جاؤں, رمضان تو ہمارے یہاں بھی آئے لیکن یہ بخار کی طرح تمہارے یہاں ہی آتی ہے. بخار جیسا چڑھتا ہے کہ نہیں, اس طریقے سے تمہارے یہاں چڑھتی ہے. تو یہ حضرات تھے رمضان کی قدر کرنے والے. آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر اس عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے. حضرت عثمان دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے. صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے, رات کی 1-1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. شہر احیا میں ابو طالب مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے. یعنی عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کیا تھا اس کے بعد عبادت میں لگے رہے, عبادت میں لگے رہے, عبادت میں لگے رہے اور اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے تھے. کتنے رات بھر عبادت کرنا. وضو کے نماز پڑھتے تھے. حضرت شداد رات کو لیٹے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے کہ یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی. اسود ابن یزید رمضان میں مغرب کی عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے. یہ ان کا معمول تھا مغرب سے لے کر عشاء تک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سونے کا اور رات بھر عبادت میں لگے رہنے کا. ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے. عشاء 1 گھنٹہ دیر سے پڑھتے تھے, لیکن عشاء کے بعد پھر صبح تک سحری تک سونے کا سوال ہی نہیں اور پھر پوری رات
نفلوں میں عبادت میں لگے رہا کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلا ابن اشم رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں۔ رات بھر اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے رہے، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، اور صبح کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آگ سے بچائے رکھیں۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم عبادت کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور جہنم سے تو ہمیں ڈر لگتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہماری تو مغفرت کے لیے ہے ہی سب کچھ۔ شیطان نے ہمارے اوپر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ ہمیں آخرت کی، جہنم کی، سزا کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، سب اطمینان سے ہے کہ ہم کو تو وہاں تو کوئی ہونے والا ہے ہی نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان میں ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرہ اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن ختم فرماتے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت۔ الحمدللہ ہمارے یہاں خانقاہ میں بھی، یہاں مولویوں کو نہیں کہہ رہا، حافظوں کے لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ حافظ تو بیچارے میرے ہی جیسے ہیں، پڑھتے کچھ نہیں، لیکن بعض ایسے ہیں یہاں پر کہ پہلے 16 سال پہلے کی سے چل رہا ہے کہ ضرور ایک نہ ایک اس میں ایسا ہوتا ہے جو 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتا ہے نازل۔ آج امریکہ میں یا سینٹرل امریکہ میں جہاں کہو، ایسے ماحول میں یہ چیزیں بہت کم ملتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آپ لوگوں کو یہ دے رکھی ہے تو اسے فائدہ اٹھاؤ، مگر عشرہ اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اسے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی، صرف دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے، اور فرماتے کہ حدیث میں کہ اللہ کا ارشاد ہے گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کی وجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تعلیم تو انشاءاللہ کل بھی ہوتی رہے گی، لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، وہ دوسرا عشرہ ابھی ختم ہونے والا ہے، اور تیسرا عشرہ مغرب کے بعد ابھی شروع ہونے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے عشرے میں داخل ہوتے تھے، اعتکاف کیا ہے، ہر سال مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، تو عصر کے بعد یہ داخل ہوتے تھے، مغرب سے پہلے نیت کر لیا کرتے تھے۔ اور اس وقت نیت جو ہے نفل اعتکاف کی نہیں کرنی، اس وقت اعتکاف سنت موقدہ اعتکاف جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کی نیت کرنی، اور جب نیت ہو گئی تو آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب مسجد میں سے باہر نکلنا، جماعت خانے میں سے باہر نکلنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں۔ اگر بغیر ضرورت کے نکلے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بھول سے نکلے یا جان بوجھ کر نکلے۔ جو جماعت خانے کی حد ہے، جس کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں، اس میں رہنا ہمارا اعتکاف کے بعد ضروری ہے۔ ہاں، انسانی ضرورت کے لیے
یا شرعی ضرورت کے لیے اگر نکلنا پڑے تو نکلنا جائز اور درست ہے. پیشاب کرنے کے لیے نکلنا پڑے، استنجا کرنے کے لیے نکلنا پڑے تو نکلنا جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے وضو کرنے کے لیے نکلنا پڑے، وضو ٹوٹ گیا اب تو وضو کے لیے نکلنا پڑے، اس لیے کہ مسجد میں وضو نہیں ہو سکے گا، وضو کے لیے نکلنا پڑے تو یہ نکلنا جائز اور درست ہے. بہرحال اب یہ عشرہ اخیرہ شروع ہونے والا ہے. ہم میں جو 2 عشرے کا اعتکاف جنہوں نے کیا تھا ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی نیت کر لیں سنت موقدہ کے اعتکاف کی کہ یا اللہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا تھا سنت موقدہ، وہ سنت موقدہ اعتکاف کرتا ہوں 10 دن کا عشرے کا. پھر دوسری بات رہی کہ 8 دن کے بعد 9 دن کے بعد چاند لے کر آؤ تو کوئی حرج نہیں، عید منا لیں گے، لیکن ابھی نیت 10 دن کی کرنی ہے. اور نیت کرنے کے بعد اب آپ اعتکاف آپ کا شروع ہو گیا. اب بہت سارے وہ کام کہ جو دوسرے کر سکیں گے لیکن آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. جنازے کی نماز میں نہیں جا سکو گے، لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ نہ جاؤ گے تو بھی آپ کے نامہ اعمال میں جنازے میں جانے کا ثواب لکھا جائے گا، جمعہ کے غسل کا ثواب لکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. بہرحال نئے حضرات بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں. ابھی 15 منٹ باقی ہے اور دعا کا بھی وقت ہے، تو اپنی عبادتوں کو دعا سے شروع کرو اور دعا میں لگ جاؤ. اور پھر کیا ہے پہلے نیت کر لو، اور جو نئے آئے ان کو بھی کہو کہ پہلے نیت کر لے، 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعتکاف کو آسان فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرمائے. آمین. 10 دن کے اعتکاف سے کتنا فائدہ ملے گا، جہنم سے کتنی دوری ہو جائے گی، اس کا حساب انشاءاللہ آج کل پرسوں میں آپ لوگوں کو سنائیں گے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.